ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صدری عنوان اللاتی بہنوں کے احوال. اللاتی بہنوں کے احوال. احوال اللاتی بہنوں کے احوال. لکھ لیا جی. اللاتی بہنوں کے احوال. اچھا، آپ بار بار یہ پڑھ چکے ہیں حقیقی بہنیں، خیافی بہنیں، اللاتی بہنیں. تو اللاتی بہن کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ بھول گئے؟ یعنی وہ بہن بھائی یا وہ بہنیں جن کی مائیں الگ الگ ہیں اور باپ ایک ہے. ماں الگ الگ، باپ ایک. مثلا دیکھو، یہ دو بہن بھائی ہیں یا یہ دونوں بہنیں ہیں یا بہن بھائی ہیں. اس کی یہ دو بیویاں ہیں، دو بیویاں. سمجھ گئے؟ اس کی یہ دو بیویاں ہیں. ایک ذرا لمبی ہے، ایک قد کی چھوٹی ہے. فرق تو اتنا ہی ہے نا، مگر ہیں تو بیویاں نا. کیوں جی؟ قد کے چھوٹا بڑا ہونے سے بیوی ہونے کی نسبت اور اس رشتے میں کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں آئے. کہ ہے یعنی جس کا قد لمبا ہے بولے کوئی نہ، کل چوں چوں ہوندی رہی ہے تو میں برداشت کیتا ہے. بولنا نہیں کسے، کوئی آواز نہ کٹے، کسی دی آواز نہ آئے. ایک کا قد لمبا ہے، ایک بیوی کا قد چھوٹا ہے. تو کیا لمبے قد والی
وہ کوئی زیادہ بیوی ہونے کی نسبت میں اہمیت والی ہوگی؟ نہیں۔ یا اس کو حصہ زیادہ ملے گا؟ نہیں۔ یا مرد کا قد چھوٹا ہے، بیوی کا لمبا ہے، یا بیوی کا قد چھوٹا ہے، مرد کا لمبا ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، صرف رشتہ دیکھا جاتا ہے۔ رشتہ کیا ہے؟ تو اس شخص کی یہ 2 بیویاں ہیں، تصور کر لو، یہ توڑ جائے، ادھر دفع ہو جا، کل بھی تو بیٹھے رہتے گلا لائی رکھا تو۔ اس کی 2 بیویاں ہیں، یوں سمجھے یہ ریحان رضا صاحب ہیں، ریحان رضا قادری، اس کی یہ 2 بیویاں ہیں، ایک شبنم، ایک پورنم، 2 بیویاں اس کی۔ اس بیوی سے یہ بیٹا پیدا ہوا، اس سے یہ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اب 2 مختلف ماؤں سے پیدا ہونے والے بچے، ان کا باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ الاتی۔ سمجھ گئے نا؟ باپ ریحانی ہے، بیویاں 2 ہیں، اور دونوں بیویوں سے بچے ہیں، وہ بچے آپس میں الاتی بہن بھائی ہیں۔ چلو، الاتی بہنوں کے احوال لکھ لیا جی۔ الاتی بہنوں، سطر چھوڑ کر لکھے، اوپر والی سطر چھوڑ کر نچلی سطر پر، الاتی بہنوں کی 7 حالتیں ہیں۔ کیوں جی ریحان صاحب، میں نے مہینہ گزرنے کو ہے، کبھی کسی کو ڈانٹا ہے؟ نہ میں ڈانٹتے ہی نہیں، پڑھاتے بغیر، نہ میرا مزاج ہے، میں تو پیار کا بندہ ہوں، پیار سے پڑھاتا ہوں، پڑھتا ہوں، مگر اس نے آج مجھے مجبور کر دیا اتنا کہنے پر۔ خود خیال رکھا کرو، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لائیو چل رہا ہے، آن لائن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو آواز نہ آئے کسی کی، ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک؟ چلو، الاتی بہنوں کی 7 حالتیں ہیں۔ میرا اپنا مزاج ہے کہ میں الحمدللہ کلاس ٹائم استاد بنتا ہوں، اور کلاس ٹائم کے علاوہ شاگردوں سے دوستانہ ماحول میں رہتا ہوں۔ ہمارے ایک بہترین اسکالر ہیں لاہور کے، میاں سلیم اللہ صاحب، پروفیسر میاں سلیم اللہ صاحب، انہوں نے ایک بار مجھے کہا کہ مفتی صاحب، آپ جہاں جاتے ہو طلباء کھینچے چلے آتے ہیں، آپ کی کلاسوں میں رش پڑ جاتا ہے۔ اس وقت تقریباً 350 کی تعداد تھی میری کلاس میں،
کہتے میں حیران ہوا ہوں کہ اتنی تعداد پاکستان بھر میں ایک کلاس میں کسی کے پاس نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا جی پروفیسر صاحب آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ فرمائیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ وہ فرمانے لگے میں نے جو جج کیا نا وہ یہ ہے کہ آپ طلباء کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہتے ہو، تو چونکہ آپ طالب علموں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہتے ہو اس لیے جدھر جاتے ہو طلباء تمہارے پیچھے پیچھے۔ بہرحال یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جو میں نے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا ڈانٹا بھی نہیں ہے، توجہ دلائی ہے، یہ بھی میرے مزاج کے خلاف ہے۔ ہم تو پیار بانٹنے والے ہیں کیوں چوہدری صاحب؟ الحمدللہ ہم محبتیں تقسیم کرنے والے ہیں، پیار بانٹنے والے، لیکن پیار بھی جائز، محبت بھی بانٹی جو جاتی ہے وہ جائز طریقے کی، ناجائز پیار، ناجائز محبت کی ہم لوگ حمایت میں نہیں ہیں، اس کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں جی سیفی صاحب؟ حضور علیہ السلام نے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا حکم فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی سے پیار کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے دشمنی کرو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ پیار و محبت کی بنیاد وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہ المرء آدمی مع من احب او کما قال، اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جس کو یزید سے پیار ہے وہ یزید کے ساتھ اٹھے گا، جس کو میرے آقا حسین سے پیار ہے میرے آقا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھے گا۔ المرء مع من احب۔ جی اللہ کی بہنوں کی 7 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر صرف ایک الاتی بہن ہو اور حقیقی بہن نہ ہو، تو اسے رانجے لکھ، تو اسے نصف ملے گا۔ حضرت بٹ صاحب السلام علیکم، آج ہم الاتی بہنوں کے احوال پر گفتگو کر رہے ہیں کہ الاتی بہنوں کے وراثت کے اعتبار سے کتنے احوال ہیں۔ پہلی حالت ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ الاتی بہن، آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے، بار بار ہم پڑھ چکے، سمجھ چکے، سمجھا چکے، الاتی بہن کسے کہتے ہیں یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو۔ جی اگر فوت ہونے والے کی حقیقی بہن نہیں، حقیقی بہن کہ دونوں کا ماں باپ ایک ہو، وہ حقیقی بہن ہے نا، اسے عینی بھی کہتے ہیں، سلبی بھی کہتے ہیں۔ اگر حقیقی بہن نہیں، الاتی ہے، اور الاتی ہے بھی ایک، ڈاکٹر صاحب توجہ کرنی ہے،
अलाती बहन सिर्फ एक, हकीकी कोई नहीं। तो अलाती को क्या मिलेगा? निसफ, 1/2। हाँ जी, किसने फौत होना है? अच्छा, माशाल्लाह। देखो ना जी, हमारी इस मजलिस में कितने हज़रात ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने फौत होना है। कारी फैसल जमील साहब, आप माशाल्लाह बहुत बड़े खतीब हैं। वो किस तरह शेर है कि वो मर के भी नहीं मरते। वो आता है शेर? नहीं आता किसी। वो मर के भी नहीं मरते, है ना शेर वैसे? हाँ, तो ये अगर फौत भी हो गई तो समझो मरे नहीं हैं, ये फौत नहीं होगा, ये इंशाल्लाह ज़िंदा ही रहेंगे। और दूसरी फिक्र वाली बात कोई नहीं, अगर अभी आप फौत होंगे तो थोड़ी देर के बाद हम आपको इंशाल्लाह ज़िंदा कर लेंगे। चलो, फौत हो गया। गुलफाम का जी ज़्यादा चाह रहा है कि आज मैं फौत हो जाऊँ। चलो, आपको फौत कर। गुलफाम साहब फौत हो गया। गुलफाम इस उख्तले अब यानी अल्लाती बहन और एक चचा है और कोई भी नहीं। अभी मेरा हाथ ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए रवां हुआ है और इधर दौरे का दौरानिया ख़त्म हो रहा है। अल्लाती बहन और एक चचा, गुलफाम साहब इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी नमाज जनाजा रांझा पढ़ाएगा। हाँ जी, गुलफाम साहब फौत हुए, पीछे किसको छोड़ा? अल्लाती बहन और एक चचा। अब आप बताएं कि अल्लाती बहन को क्या मिलेगा और ये मसला कितने पड़ जाएगा? यानी इसका आप कल क्या बनाएंगे? मसला क्या होगा? 2, क्योंकि 1/2 देना ना, ये मसला जाएगा 2 पर। 2 का 1/2 क्या है? 1। 1 मिल गया अल्लाती को, बचा क्या? 1 बच गया। 1 मिलेगा चचा को असबा होने की हैसियत से। बिलाल ने दोबारा जुर्त नहीं की फौत होने की। क्यों जी? उस दिन तो सबसे पहले इसने हाथ खड़ा किया था कि मैंने फौत होना है। समझा गया जी मसला? एक हालत लिख ली हमने, नंबर 2। दूसरी हालत नंबर 2, अगर अल्लाती बहनें 2 या ज़्यादा हों, लो ये मसला मैं आपसे पहले पूछ लूँ।
فوت ہونے والے کی اور کوئی بہن نہیں، نہ بیٹی ہے، صرف دو اس کی اللاتی بہنیں ہیں، تو بتائیے کہ دو اللاتی بہنوں کو کیا ملنا چاہیے؟ دو بٹا تین۔ انڈا مل جائے گا آپ کوے کا، 2/3۔ اچھا، یہ تب ہے جب کہ حقیقی بہن نہ ہو، صرف اللاتی دو بہنیں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو کیا ملے گا انہیں؟ 2/3۔ اچھا جی، اب کس کا ارادہ فوت ہونے کا؟ باری باری سب کو کرتے ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ شادی شدہ حضرات جو ہیں نا، وہ نہیں کہتے کہ ہم فوت ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی دن قاری فیصل صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہو؟ ہاں، مفتی غلام مصطفیٰ صاحب نے، مفتی منیر صاحب نے، یا حافظ نور محمد صاحب نے، پروفیسر صاحب نے، مولانا رضا صاحب نے، سیفی صاحب نے، یہ جتنے شادی شدہ بیٹھے ہیں نا، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جتنے رنڈے بیٹھے ہیں نا، رنڈے کے ہو کنوارے ہو، یہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاں جی، مشہود ہے، چلو مشہود فوت ہو۔ اچھا جی، اس کی دو اللاتی بہنیں ہیں، دو اللاتی بہنیں، اور ایک چچا ہے ام۔ اچھا، دو اللاتی بہنوں کو کتنا ملے گا؟ 2/3۔ بقایا چچا لے گا، تو 2/3 نکالنے کے لیے ہمیں مسئلہ یا مخرج کیا نکالنا پڑے گا؟ 3۔ 3 کا 2/3 کیا ہے؟ 2۔ 2 مل گیا کس کو؟ دو اللاتی بہنوں کو، ٹھیک ہے، 2۔ دونوں کو ایک ایک مل گیا، اور بقایا کتنے بچے؟ 1 مل گیا چچا کو اسبا ہونے کی حیثیت سے۔ سمجھ گیا جی؟ چلیں، یہ دوسری حالت تھی۔ نمبر 3، اگر اللاتی بہنیں دوبارہ، اگر اللاتی بہنیں 2 یا زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا، جبکہ حقیقی بہن نہ ہو۔ حیدر علی صاحب لکھ لیا؟ چلو، نمبر 3، اگر حقیقی بہن، نمبر 3، اگر حقیقی بہن ایک ہو تو اللاتی بہن کو سدس یعنی 1/6 ملے گا،
ہاں جی مشہور فوت ہو گیا، ایک اس کی حقیقی بہن ہے اور ایک اس کی علاتی بہن ہے، یعنی ایک بہن تو اس کی وہ ہے کہ اس کا اور اس بہن کا ماں باپ ایک ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک وہ ہے کہ جس کا اور اس کا باپ ایک ہے مگر ماں الگ ہے۔ اس کے ابے کی کتنی بیویاں ہیں؟ 2، اور تیرے ابے کی 2 بیویاں نے۔ چلو جی مسئلہ کتنے پر جائے گا؟ حقیقی بہن کو کیا ملے گا؟ اسے علم میراث کہتے ہیں نا۔ اب دیکھو نا، پڑھتے ہو بھولے جا رہے ہو، پڑھتے ہو پھر بھولتے جا رہے ہو۔ ہاں جی، حقیقی بہن کو کیا ملے گا؟ ماشاءاللہ، ٹھیک، 1/2۔ اچھا، اور جو علاتی ہے اس کو ملے گا 1/6۔ وہ علاتی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، 1/6 ملے گا، اور زیادہ ہیں اگر تو وہ 1/6 میں شریک ہوں گی۔ اب 2 اچھا، حقیقی بہن کا 1/2، علاتی کا 1/6، 1/2 جمع 1/6 مساوی کیا آئے گا؟ 2/3۔ تکملۃ للثلثین، 2 ثلث پورے ہو گئے، کیوں جی 2/3 پورا ہو گیا نا، 2/3۔ عورتوں کو 2/3 سے زیادہ نہیں ملتا، لہذا 1/2 حقیقی بہن کو، 1/6 علاتی کو، تو 2/3 ہو گیا۔ ہاں، باقی کتنے بچ گیا؟ ایک حصہ بچ گیا نا، ایک حصہ بچ گیا۔ دو اضاف کر اس کا 3 لانا ہے نا، 3 مخرج، 3 سے 2/3 کتنے ہوئے؟ 2۔ عثمان نہیں، آپ کو یاد، آپ تو میتھ کے بڑے ماہر ہیں، ریاضی کے بڑے ماہر ہیں آپ۔ 3 سے 2، 2/3 ہوا نا، اور 2/3 ان دونوں کو مل گیا، 1/2 بہن کو اور 1/6 بہن، 1/2 حقیقی بہن کو، 1/6 علاتی کو، 2 حصے چلے گیا، 2/3 تقسیم ہو گیا نا، باقی 3 میں سے کتنے رہ گئے؟ 1 حصہ جو بچ گیا وہ چچا حیثیت اسبہ ہونے کے لے لے گا، سمجھ گیا جی؟ اچھا، اب ایک صورت اور بنا لیں۔ اب ان کو صاف کر رہے ہیں نا، یعنی فوت شدگان کی فہرست ان کو نکال رہے ہیں۔ فوت شدہ جو حضرات ہیں نا، جو فوت ہو گئے ہیں، وفات کنندہ فوت شدگان کی فہرست سے نکل گئے، یعنی اب یہ زندہ ہو گئے۔ چلو جی، اب کس کو فوت کرنا ہے؟ یار آج سوئی صاحب کو نہ فوت کرے، کیوں نہیں آ گئے؟ ان کا بچہ بچی تو آیا کوئی نہیں ان کا، ہاں
اکیلے ہی ہیں؟ اچھا جی، فوت ہو گیا، وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسد فوت ہو گیا۔ اسد مغل فوت ہو گیا۔ اچھا، اسد مارنا کالی کر جا کر، اسد مغل فوت ہو گیا تو اس کی ایک حقیقی بہن ہے، حقیقی بہن، ایک حقیقی بہن، کیوں جی؟ اس کی حقیقی بہن ہمارے دورہ تفسیر میراث میں داخل ہے۔ ہاں جی، اور ایک اس کی اللاتی بہن ہے، وہ بھی ہے، اور تیرے بیٹیاں دو بیویاں نے، ایک اللاتی، اللاتی بہن، ٹھیک ہے نا، ایک ہی ہے، ایک ماں ایک چچا سمجھ گئے؟ اسد کی وفات کے وقت ایک اس کی حقیقی بہن تھی، یعنی وہ اس کی بہن کے ماں باپ دونوں کا ایک ہے، ایک اس کی اللاتی بہن ہے، یعنی باپ دونوں کا مصری محمد بوٹا ہی ہے، مگر ماں الگ ہے، ایک اس کی ہے ماں جب فوت ہوا، اور ایک اس کا چچا ہے۔ اب سمجھ گیا نا؟ یعنی جب اسد فوت ہوا تو ایک اس کی حقیقی بہن موجود تھی، ایک اللاتی بہن موجود تھی، ایک اس کی والدہ موجود تھی، اور ایک اس کا چچا موجود تھا۔ صورت سمجھ آ گئی ہے؟ چلو اب دیکھو حقیقی بہن کو کیا ملے گا؟ 1/2، اللاتی بہن کو 1/6، ماں کو، اب بتاؤ نا ماں کو کیا ملے گا؟ ایک بڑا 6۔ اب دیکھو یہ مسئلہ 1/2، 1/6، 1/6، ان کا جو ضافقل نکالے تو نکلے گا 6۔ نہیں کر کے دیکھ لو، پروفیسر برہان یہ نکالنے لگا ہے، بھائی آپ نکالیں، میں نے زبانی کہہ دی ہے، الحمدللہ۔ ہاں آپ لکھ کر لیں، نکال کر دیکھیں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، جلدی کرو ذرا۔ 6 ہی آتا ہے، چلو پھر مجھے داد دو رہا، الحمدللہ 6۔ اچھا بھائی، اللاتی بہن کا 1/2، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر سبحانی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ اللاتی بہن کا 1/2، 6 کا 1/2 کیا ہوگا؟ ہاں جی حیدر صاحب تم بھی کالج پڑھتے ہو، 6 کا 1/2 کتنا ہوگا؟ 3۔ لہذا اینی بہن کو کتنے مل گئے؟ 6 سے کتنے ملے؟ 3۔ اللاتی کو 1/6، ایک حصہ، ماں کو 1،
اب گنو 3 حصے اینی بہن کو، 1 الاتی کو، 4 ہو گئے، 1 حصہ ماں کو، 5، کتنے بچ گئے؟ 1۔ وہ 1 حصہ جو بچ گیا نا، وہ چچا اسبا ہونے کی حیثیت سے لے لے گا۔ سمجھا گئی؟ چلو لکھ لو۔ بہن کو 1/2 تھا نا، وہ کتنا بنا؟ 3۔ حقیقی بہن کو، الاتی کو 1/6، وہ 1، ٹھیک ہے۔ ماں کو 1/6، وہ بھی 1، بقایا چچا اسبا ہو کر لے جائے گا۔ اور ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب سمجھ آ گئی؟ جناب ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب بہت بڑے ماشاءاللہ خطیب ہیں، وہ اس وقت کلاس میں بیٹھے ہیں۔ ہاں جی مفتی راشد صاحب توجہ فرمائیں۔ نمبر 4، ان مفتیوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے، کیوں جی؟ کیوں پروفیسر صاحب؟ طالب علموں کو پڑھانا تو بڑا آسان ہے، مفتیوں کو اور پروفیسروں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے۔ چلیں جی، نمبر 4، اگر حقیقی بہنیں، محمد عمر لکھ بھائی، اگر حقیقی بہنیں ہاں سنیوں کو قدر ہو نا، کیا جی؟ 1 2 3 شعر پر جو 15 منٹ لگا دیتے ہیں، ان کو 50 ہزار دیتے ہیں نا۔ سنیوں کو قدر ہو تو ایسے دوروں کا اہتمام کر کے اپنا پیسہ خرچ کرے تاکہ جہالت ختم ہو۔ ہمارے لوگ جہل بنا رہے ہیں۔ نعت خانوں نے کہا تھا ایک بار کہ یہ خطیب حضرات جو کہلاتے ہیں کہ ہم خطیب پاکستان ہیں، ہم مقرر شعلہ بیان ہیں، جو کام یہ کرتا ہے وہی کام ہم کرتے ہیں، یہ بھی تو شعر ہی پڑھتے ہیں، کیوں جی؟ اور وہی کام ہم بھی کرتے ہیں، ان میں ہم اور ان میں فرق کیا ہے؟ اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ علماء کو سننا لوگوں نے چھوڑ دیا اور جاہل نعت خانوں کو لاکھوں روپے دینے لگے اور ان پر لٹانے لگے، حتیٰ کہ بعض محافل میں یہ جو نعت خان کہلاتے ہیں ان کو سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہے۔ دیکھو میں حیران ہو گیا اور بلکہ پریشان ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر حضور علیہ السلام کی کیسی نافرمانی ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، اور یہ نعت خان کو برسر ممبر اور برسر اسٹیج سونے کی انگوٹھی پہنا رہے ہیں۔ یہ سب شوشا کے بنٹے کھیل رہے ہیں۔ چلیں جاؤ، چراغ علم جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے، راہ عمل دکھاؤ، ابھی سویرا ہے۔ چلو نمبر 4 جی، اگر حقیقی بہنیں 2 یا زیادہ ہوں
اگر حقیقی بہنیں دو یا زیادہ ہوں تو اللاتی بہن ساکت ہو جائے گی. یاد رکھو، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے. اب جن اہل علم اور اصحاب علم و معرفت کو قوم نے نظر انداز کیا ہے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، ورنہ اندھیرا چھائے گا. لکھ لیا جی. تو اللاتی بہن ساکت ہو جائے گی. اس کی صورت بنا لو. میت کس نے فوت ہونا بھائی؟ اچھا، اب تو بڑا شوق ہے آپ کو فوت ہونے کا. ذرا سر درد ہوئی تھے، ہائے بیبے، ہمیں چیخیں مارنی ہے پر گھر. جی ہاں جی. ممنوع عمر فوت ہو گیا جی. تیرے ابے نے لگ گیا نا پتا، تینوں چترول کرے گا. محمد عمر فوت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی دو سگی بہنیں تھیں بوقت وفات. دو حقیقی بہنیں اور ایک اللاتی. ٹھیک ہے جی. ایک اللاتی، ایک چچا. اچھا جی. دو حقیقی بہنیں، ایک اللاتی اور ایک چچا. دو حقیقی بہنوں کو کیا ملے گا؟ سوچ کر بولو. دو بٹا تین. دو بٹا تین. ان کو دونوں بہنوں کو دو بٹا تین ملا. عورتوں کو دو بٹا تین سے زیادہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اس میں کہیں جلدی میں آپ مفتی نہ بن بیٹھیں کہ دو بٹا تین عورت کو یہ تب ہے جب کہ یہ صرف جب کہ یہ غیر کے ساتھ اسبہ نہ بن رہی ہو، ورنہ ان کا حصہ پھر فرق پڑ جاتا ہے. اچھا، دو حقیقی بہنیں، دو بٹا تین مل گیا ان کو. اب دو بٹا تین تو دونوں پر پورا ہو گیا نا، تک میلاتا للثلثین. دو ثلث کی تکمیل ہو گئی ہے.
اس کے لیے کچھ بچا ہے اللہ کے لیے؟ بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ 2/3 تو یہ دونوں بہنیں لے گئی حقیقی، اس کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ساقط ہو جائے گی، ساقط ہو کر محروم۔ حصہ لینے والوں کی فہرست سے یہ ساقطہ، دوسرا لکھ لو محروم۔ اچھا بھائی، اب یہ مسئلہ کتنے پر جائے گا؟ 3 پر، 3 پر۔ تین سے دو بہنوں کو مل گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ 2 بہنوں کو ایک مل گیا، ایک بچ گیا، وہ چچا لے جائے گا اسبا ہونے کی حیثیت سے۔ 3 پورے ہو گئے؟ چلو جی، کتنی حالتیں ہو گئی؟ 5ویں لکھیں جی۔ سب عطا رسول صاحب لکھ رہے ہیں، بڑا کام کا آدمی ہے جی یہ، ہیرا ہیرا۔ نمبر 5، الاتی بہنوں کے ساتھ اور دعا کریں کہ عطا رسول کی شادی ہو جائے۔ میں ان کے لیے بڑی کوشش کرنا ہوں، رشتے تو بہت آتے ہیں ان کے لیے بہت، مگر ہمیں ایسی بچی چاہیے جو حافظہ بھی ہو، عالمہ بھی ہو، اور کچھ اسکول کی تعلیم بھی ہو، کیونکہ یہ ماشاءاللہ خود بھی قاری ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، اور پھر ساتھ یہ حکمت پڑھ رہے ہیں، طبیب بن رہے ہیں جی۔ پریشانی ہونا انشاءاللہ ہو جائے گا کاف جی۔ پیر صاحب کو بھی تلاش ہے بیگم کی؟ اچھا، پیر صاحب تلاش کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے سمجھا کہ پیر صاحب کو خود چاہیے، وہ پیرا لو زنانیاں کا گھٹ ہے۔ سب پیر ہمارے جیسے تو نہیں ہے نا، کہ زنانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں، الحمدللہ۔ چلو جی، بڑا دعا کریں کہ اللہ کرے ہمارے صاحبزادہ عطا رسول صاحب کی شادی ہو جائے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں زندگی میں ان کی شادی دیکھوں۔ ہاں جی۔ نمبر 5، ایک ان کو بڑی جلدی ہے اور ایک ریحان کو بڑی جلدی ہے۔ نمبر 5، الاتی بہنوں کے ساتھ اگر الاتی بھائی ہو، سبحان اللہ، الاتی بہنوں کے ساتھ اگر الاتی بھائی ہو تو یہ بھائی کے ساتھ مل کر، کون؟ جانے یا علی، کیوں جی؟ میں نے لکھوا دیا، پوچھا کون، تو آپ نے جواب نہیں دیا، تب میں نے کہا کہ جانے یا علی، سلام یا حسین۔ اگر الاتی بہنوں کے ساتھ اگر الاتی بھائی ہو تو یہ بھائی کے ساتھ مل کر اسباب بالغیر ہوں گی،
سمجھا رہی ہے نا؟ الاتی بہنیں ہیں، الاتی بہنوں کے ساتھ الاتی بھائی بھی ہے، محمد عمر فوت ہو گیا ہے۔ یہ صورت تو نہیں ہم نے بنائی ابھی، چلو بنا لیتے ہیں۔ ہاں جی، ارسلان کہتا میں نے فوت ہونا ہے، بیوی والا کوئی نہیں کہتا میں فوت ہونا ہے، سارے نانڈے کٹھے ہوئے۔ ہاں جی، ارسلان فوت ہو گیا۔ ارسلان، ٹھیک ہے جی۔ اس کے پیچھے کون ہے جی وارث؟ بوقت وفات اس نے کس کو چھوڑا تھا؟ الاتی بہن اور دو الاتی بھائی۔ ایک اور دو ہمیں کوئی صورت بنانی ہے نا جی۔ دو الاتی بھائی، اچھا ٹھیک ہے جی۔ ایک الاتی بہن الاتی بہن تو جو ہے آپ نے اساتذہ اکرام کا احترام کیا کرو۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ استاد کا بے ادب کبھی زندگی بھر مسند تدریس پر بیٹھ کر پڑھا نہیں سکتا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ استاد کا بے ادب کبھی اس مسند پر، جسے مسند تدریس کہتے ہیں، پڑھانے والی جگہ، کبھی بیٹھ کر پڑھا نہیں سکتا۔ اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے استاد کی عزت، احترام اور آداب پر بڑی بات فرمائی ہے، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ الاستاذ افضل من الابوین، استاذ کا مقام ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ الاستاذ افضل من الابوین، استاد ماں باپ سے بھی افضل ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ بلندی سے پستی کی طرف لائے، کیا ہو جی؟ ماں باپ بلندی سے پستی کی طرف لائے۔ آپ کی روح بلندی پر تھی نا، ماں باپ کی وجہ سے بلندی سے روح آپ کی پستی، نیچے، بلندی سے روح پستی کی طرف آئی، گویا آپ بلندی سے پستی کی طرف آئے، اور پستی میں آنے کے بعد استاد گرامی کے سامنے دانو تلمذ طے کیے تو استاد نے پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ماں باپ ذریعہ بنے بلندی سے پستی کی طرف لانے کا، اور استاد ذریعہ بنا پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کا۔ علماء نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ الاستاذ افضل من الابوین، استاد ماں باپ سے افضل ہے۔ چلیں جناب، ہاں جی، دو الاتی بھائی، ایک الاتی بہن، اور ایک ماں۔ اور یہ چیزیں میں نے مشاہدہ کی ہیں میری زندگی میں، ایسے ایسے لوگ کہ جو اپنے اساتذہ کرام کے بے ادب تھے۔
میں نے ان کو کبھی مسند تدریس پر بیٹھ کر پڑھاتے نہیں دیکھا. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہو سکے، اس قابل نہیں ہو سکے کہ وہ مسند تدریس پر بیٹھ کر پڑھائے. اور مجھے الحمدللہ 48واں سال شروع ہو گیا پڑھاتے ہوئے، 48واں سال پڑھاتے ہوئے شروع ہو گیا الحمدللہ. اور میں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام کے جوڑوں کو اپنے سر کا تاج سمجھا ہے. اپنے اساتذہ کرام کے جوڑوں کو، جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھا ہے. اور میں زندگی بھر کبھی اس جگہ نہیں بیٹھا جہاں میرے استاد بیٹھتے تھے، بلا وجہ، بلا عذر شرعی. اور کبھی میں نے اس تکیے کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی جس تکیے کے ساتھ میرے استاد ٹیک لگاتے تھے. آج کا طالب علم صرف ٹیک نہیں لگاتا، دبر مبارک کو اوپر رکھ کر بیٹھتا ہے. سمجھائی کہ نہیں؟ آج کا طالب علم استاد کے تکیے کے ساتھ صرف ٹیک نہیں لگاتا، سرانے کے ساتھ، تکیے کے ساتھ، بلکہ اپنا مبارک نچلا حصہ اوپر رکھ کر بیٹھتا ہے. کیا جی؟ ہاں، تو برکت بھی پھر ایسے ہی ملے گی. چلو جی. اور یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہاں نہ بیٹھو جہاں استاد بیٹھتا ہے نا جی حکیم صاحب؟ جس تکیے کے ساتھ تمہارے استاد گرامی ٹیک لگاتے ہو اس کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ. اچھا، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایسے بھی دنیا میں امت محمدیہ علیہ السلام میں اساتذہ اکرام گزرے ہیں کہ جو بیک وقت ایک کلاس میں 3,000 طلباء کو پڑھاتے. یعنی ایک کلاس ہے، مثلا یہ سمجھیں کہ رائے میراث ہے کہ کلاس سمجھو، تو 3,000 طلباء کو پڑھاتے. اور پھر 3,000 طلباء کی کلاس ہے، جماعت ہے، آپ اندازہ کریں کتنی لمبی قطار ہوگی. استاد گرامی سواری پر بیٹھ کر، کھچر پر یا گدھے پر سواری پر بیٹھ کر طالب علموں میں گھومتے اور ان کو پڑھاتے. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، معلمین کی تاریخ میں اور تاریخ مدارس میں، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد گرامی ذمہ دار ہیں، وہ ہل چلا رہے ہیں اور طالب علموں نے ساتھ کتابیں پکڑی ہوئی ہیں. استاد صاحب ہل چلا رہے ہیں اور طالب علم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کتابیں کھول کر، تو ہل چلاتے ہوئے استاد گرامی پڑھا رہے ہیں اور طالب علم پڑھ رہے ہیں. یہ طالب علم تھے جو وقت کے امام بنے، یہ طالب علم تھے جو وقت کے مقتدا بنے. سمجھا رہی ہے نا؟ آج کے طالب علم کی جو حالت ہے آپ کو پتہ ہے. قرآن کا طالب علم ہے تو اس کو منزل نہیں آتی اللہ ماشاءاللہ. درس نظامی کا طالب علم ہے تو اکثر اس کو گردانے نہیں آتی، عبارت نہیں پڑھنا آتی. سکولوں کے لڑکے ہیں، کالجوں کے ہیں، ان کو لکھنا نہیں آتا. ایسے ہی ہے جی، بولنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا. میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ٹی وی پر سنا اور مجھے ہنسی آ گئی. کہتے 17 بندوں نے یہ چیز سنی ہے. آپ بتائیں کہ لفظ 17 ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے؟ 17. یہ تو حال ہے ہماری قوم پڑھی لکھی قوم کا، جن کو پتہ نہیں ہے کہ 17 لفظ ہے یا 17 ہے. لفظ ہے، عدد ہے 67. کہتے ہیں جی 67 آدمی دیکھ رہے تھے. کتنے؟ 67. اور ڈبل ہے میں کوئی یہ پتہ نہیں ہے کہ 67 لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ 67.
سمجھ آ رہی نا؟ ہاں، ہم ہیں چٹائیوں پر بیٹھ کر سادے لوگ، ہاں جی، ہم سے غلطی ہو بھی جائے تو کسی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے کس پروٹوکول کے ساتھ پڑھا ہے؟ چٹائیوں پر، ٹوٹی چٹائیوں پر جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے نیچے جو چٹائیاں بچھی ہوتی نا وہ اتنی ٹوٹی ہوتی کہ کبھی زمین پر ہوتے اور کبھی وہ چٹائی کے اوپر، چٹائیاں ٹوٹی ہوتی۔ اور آج کل جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ مدارس میں، ہوٹلوں میں رہتے ہیں، ایسا نہیں تھا سلسلہ۔ طالب علموں پر پابندی ہوتی کہ آپ نے رات کو پنکھا استعمال نہیں کرنا، مدرسے کا پنکھا نہیں چلا سکتے، اور ہم پر پابندی ہوتی کہ آپ لوگوں نے کپڑا لباس استری کرا کر نہیں پہننا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، کیوں جی حیران ہو رہے ہو نا؟ کیوں راجا؟ یہ ہم پر پابندی ہوتی تھی۔ وہ پابندیاں برداشت کرنے کی برکت ہے کہ الحمدللہ آج ہم لوگ اتنے طویل عرصے سے پڑھا رہے ہیں، اور ایک دنیا اللہ کے فضل سے فیض یاب ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ چلے صاحب، دو الاتی بھائی، ایک الاتی بہن اور ایک ماں۔ اچھا، تو اوپر لکھا کیا ہے آپ نے؟ نمبر 5 تھا نا؟ الاتی بہنوں کے ساتھ اگر الاتی بھائی ہو تو یہ بھائی کے ساتھ مل کر اسباب بالغیر ہوں گی۔ ذی فرد کو اس کا حصہ دینے کے بعد باقی ترکہ یا ان کی عدم موجودگی میں سارا ترکہ انہیں ملے گا۔ یہ صورت اور ہے، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اچھا، الاتی بہن ایک ہی ہے اور الاتی بھائی کتنے ہیں؟ 2۔ اب یہ کیسے تقسیم ہوگی جی؟ ان میں ذی فرد کون ہے؟ ذی فرد وہ ماں ہے۔ ماں کا کتنا ہے؟ 1/6، 1/6۔ مسئلہ چلا جائے گا 6 پر۔ 6 میں سے 2 بھائیوں کو اور 1 بہن کو کتنا ملے گا؟ 2 بھائیوں کو دورہ دورہ اور بہن کو فی بھائی کی نسبت 1/2، یعنی 2 بھائی ہیں نا ان کو 2 مل جائیں گے، اور 1 بہن ہے اس کو 1 مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہن کو 1 اور بھائی کو 2۔ 2 بھائیوں کے 2 حصے 4 ہو گئے، اور 1 حصہ بہن کا 5 ہو گئے، 1 حصہ ماں کا 6 ہو گئے، اور کل حصے کتنے ہیں؟ 6۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، 2 الاتی بھائی، مسئلہ گیا 6 پر۔ چھ 2 الاتی بھائیوں کو، اچھا ماں کو کیا ملے گا؟ 1 حصہ، باقی کتنے رہ گئے؟ 5۔ 1 حصہ بہن کو، 2 حصے بھائیوں کو، 6 ہو گئے جی پورے۔ چلو، اب الاتی بہن اسباب بالغیر ہے، کیا ہے؟ یعنی اس کا حساب مقرر نہیں ہے کہ یہ اتنا لے گی۔ اسباب بالغیر یعنی بھائیوں کے ساتھ اس کو حصہ ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین قانون کے مطابق، یعنی مرد کو 2، بھائیوں کو 2 اور بہن کو 1۔ سمجھا گیا مسئلہ؟ چلیں،
لو جی پھر آگے انشاءاللہ، چونکہ ٹائم آپ کا ہو گیا ہے، بلکہ اوپر ہی ہو گیا۔